میں ان سے تیسرا سوال پوچھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. میں نے کیوں کہا کہ ہماری ساری پارٹیز کے اکٹھے رکھے فنڈز ہم نے کیسے پیسے اکٹھا کیا؟ ہم ساروں کو، پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، تحریک انصاف کا، اور 2 دفعہ عدالت نے بھی یہ قائل ہے. لیکن یہ الیکشن کمیشن جو ان کے ساتھ پوری طرح ملوث ہے سازش میں، یہ اس کو میں سازش کہتا ہوں، ایک تو تھی نا وہ بیرونی سازش، یہ ایک اور سازش ہے، وہ پوری طرح اس کے اندر ملوث ہے. یہ جو سکندر سلطان ہے، میں اس کے اوپر بھی ابھی آپ کے بعد میں آتا ہوں کہ یہ بنا کیسے تھا. تو ہم نے کہا کہ سب کے سامنے پتہ تو چلے کہ پولیٹیکل پارٹیز پیسہ اکٹھا کرتی کیسے ہیں. ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیسے اکٹھا کیا، یہ 2 پارٹیز بھی تو بتائیں کہ انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا کیسے ہے. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگلے الیکشنز تک ان دونوں پارٹیز کی فنڈنگ نہیں سامنے لے کے آئے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جس دن ان دونوں کی پارٹیز پبلک کے سامنے آ گئی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کی تاریخ میں ایک جینوئن پولیٹیکل فنڈ ریزنگ صرف تحریک انصاف کرتی ہے. مثلا جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں جو فنڈ ریزنگ کرتی ہیں پالیٹکس میں، لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی، ریپبلکن، ڈیموکریٹ، وہ ساری اس طرح پیسہ اکٹھے کرتی ہے جس طرح ہم کرتے ہیں. وہ ڈنرز کرتے ہیں، ڈنرز پہ لوگ آتے ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں اور اس سے آپ اپنی پارٹی کو فائنانس کرتے ہیں، اور یا پھر ممبرشپ سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. یہ جو ہماری بالکل جو انٹرنیشنل سارے طریقے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے، ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ پارٹیز کیسے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں، یہ انہوں نے بڑے بڑے وہ سیٹھ پالے ہوئے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ پاور میں جب آتے ہیں اکٹھے مل کے پیسہ بناتے ہیں. پرائیویٹائزیشن میں مثلا انہوں نے سیٹھوں کو پیسہ بنوایا اور اس کے بعد اس وقت بھی پیسہ بناتے ہیں، اور جب الیکشن آتے ہیں یہ بڑے بڑے سیٹھوں سے پیسے لے، کوئی پیسہ دیتا نہیں ہے. ہم جس طرح ہم پبلک سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کو کون پیسہ دے گا؟ زرداری اور نواز شریف کو کون پیسہ دے گا؟ تو اس لیے یہ جو سکندر سلطان ہے، یہ ان کی جو فنڈنگ ہے وہ سامنے نہیں لے کے آ رہا. ہم 5 سال سے لگے ہوئے کہنے کے اکٹھے آئے. اچھا خان صاحب، آپ نے 2 چیزیں میں دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک آپ نے کہا کسی کے کہنے پر رپورٹ تبدیل کی، ایک تو یہ بتا دیں کہ کس کے کہنے پر آپ کو آئیڈیا ہے، اور دوسرا سکندر سلطان آپ نے کہا کیسے بنا، میں بتاؤں گا. ابھی بتائیں، دونوں چیزیں بتائیں. دیکھیں پہلے تو میں سکندر سلطان کا بتاتا ہوں بنا کیسے ہوا. یہ ایک بڑا گندا سسٹم بنا ہوا. یہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں دونوں پارٹیز نے مل کے بڑی 3 غلط چیزیں کی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، ہم دونوں فیصلہ کریں گے. نیب کا ہیڈ کون بنے گا، ہم دونوں فیصلہ کریں گے. اور الیکشن کمیشن کیا ہوگی، وہ ہم دونوں فیصلہ کریں گے. اب اس میں آپ کو مسئلہ کیا بتاتا ہوں. اگر تو آپ نے مکہ کرنا ہو جو انہوں نے پچھلے 10 سال میں مکہ کیا تھا، دونوں نے اپنا نیب کا ہیڈ رکھ کے تو ملک کو لوٹا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کیسز اپنے بند کروا دیے جو پرانے تھے. کیئر ٹیکر میں یہ آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن الیکشن، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے امپائر کھڑے کرنے ہیں الیکشن کے، اور آپ کہیں گے اچھا جی میرے یہ 3 امپائر لے لو اور اپنے 3 لے لو اور اس کے اوپر سمجھوتا کر لو. ایسے بھی کبھی کوئی ہوتا ہے؟ اچھا اب انہوں نے اپنے امپائر دیے، ہم نے اپنے امپائر دیے. نہ ان کو ہمارے منظور تھے، نہ ہمیں ان کے امپائر منظور تھے. وہ ڈیڈ لاک ہو گیا. اب جناب ہم پھنس گئے. وہ مسئلہ تھا کہ اب الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے. ہم نے نیوٹرلز نے اپروچ کیا ہمیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پھنس گئے ہیں، ملک میں آگے چل رہے ہیں. تو ٹھیک بات کی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے. انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا. میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. جب اس کا نام آیا اور جب ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر ڈیڈ لاک ہوا ہے تو آپ دے رہے کوئی نیوٹرل آدمی کا نام، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جیسے اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دیے. تو انہوں نے کہا یہ تو نون لیگ کا گھر کا آدمی ہے. میں نے نیوٹرلز کو بتایا. میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے، یہ تو گھر کا آدمی ہے. انہوں نے کہا ہم گارنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا. تو گارنٹی کی طرح اس لیے اتنی بڑی ہم نے حماقت کی کہ ہم نے مان کے اس کا آدمی کو رکھ لیا. اس نے پہلے دن سے جو اس نے ہمارے خلاف فیصلے دینے شروع کیے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اس نے 8 فیصلے دیے ہمارے خلاف
وہ 8 دفعہ ہم گئے عدالت میں اور عدالت نے اوور ٹرن کیے ان کے فیصلے. مطلب کہ عدالت نے اوور رول اس لیے کیے کہ اس کے فیصلے غلط تھے ہمارے خلاف.